دوستو، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی شرعی حکم دیا گیا ہے۔ سب سے بیسک بات آج کل جو کلینک میں پوچھی جاتی ہے وہ عورتوں کی یہی سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا میں حمل کے دوران روزہ رکھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ یہ ایک کامن سوال ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی ماؤں کو اس معاملے میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں، لیکن پھر بھی ہماری عورتوں کا ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ہی روزہ رکھیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا پریگننٹ عورتوں کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ کون سی وجوہات ہیں یا کازز رسک ہیں جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھتی ہیں تو انہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیسیکلی جب بھی کوئی عورت ہمارے پاس آئے گی تو ہم نے اس کا جو چیزیں 5 فیکٹرز جن کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے وہ ہے عورت کا وزن، آپ کے حمل کا دورانیہ یعنی آپ کس ٹرائمیسٹر میں فال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اور پرابلمس تو نہیں ہے پریگننسی میں، جیسے کہ کوماربیڈیٹیز، ہائپر ٹینشن، شوگر یا خون کی کمی۔ جہاں تک ہم وزن کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک عورت پہلے سے ہی انڈر نرشڈ ہے اور وہ روزوں کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک سمر کے منتھ میں پرولونگ فاسٹ کرنا 14-15 گھنٹوں کا ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے، اور پریگننٹ عورتوں کو ویسے ہی زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ہیلتھ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنی دیر بھوکا رہ سکے۔ بھوکا اگر رہے بھی تو پانی کے بغیر رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وزن کو دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ٹرائمیسٹر کون سا ہے۔ اگر آپ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں فال کر رہی ہیں تو آپ آلریڈی جو ہے بہت سارے جی آئی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کو گیسٹرائٹس، وامٹنگ، نوزیا، اور ویسے ہی آپ کو ویکنس اور لیتھارجک فیل ہوتی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آرگینوجینیسس ہو رہی ہے۔ اس ٹائم کے اوپر اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ ان سمٹمز کو، آپ کے یہ سمٹمز اور ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، جن میں وامٹنگ آ جاتی ہیں، جن میں گیسٹرائٹس ہے یعنی کہ تیزابیت آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور باقی بچے کے اوپر بھی برا افیکٹ ہے کیونکہ یہ بچے کے لیے بہت نازک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہیں جو کہ آپ کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا مہینہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا بہتر ٹائم ہوتا ہے، اس میں عورت اچھا محسوس کرتی ہے، اور اگر آپ کچھ روزے رکھنا چاہتی ہیں تو آپ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ بیسک پرابلم وہ ہوتا ہے، وہاں آتا ہے جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ اتنے ٹائم کے لیے پانی نہیں پئیں گی تو ڈی ہائیڈریشن آپ کے نہ صرف آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی بلکہ آپ کے بچے کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرے گی۔ سملرلی 28 ہفتوں کے بعد یعنی کہ جو 7واں، 8واں اور 9واں مہینہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب کہ آپ ویسے ہی پریگننسی کو زیادہ سمٹمز، پریشر سمٹمز بڑھ جاتے ہیں اور آپ پریگننسی کو ٹالریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر ویسے ہی آپ کو ایک ایکسٹرا برڈن لینا مشکل پڑ جاتا ہے۔ سملرلی جب آپ یہ ٹائم جو ہے ہر دن میں بچے کی گروتھ ہوتی ہے، جب آپ کنٹینیوس 1 منتھ کا فاسٹ کریں گے تو آپ کے بچے کی گروتھ آپ کے نیوٹریشنل لیول کی وجہ سے افیکٹڈ ہوگی۔ سو فرسٹ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر کے اندر تو فاسٹ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہیلدی ہیں اور آپ کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو آپ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں سوچ سکتی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ ڈیز پہ یا کچھ اسپیشل ڈیز پہ اگر فاسٹنگ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ کیا آپ کے اندر کوئی اور کوماربیڈیٹیز ہیں کہ نہیں، جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا اور انیمیا ہو گیا، شوگر ہو گیا اور انیمیا ہو گیا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ پریگننسی کے ساتھ ہوں، کیونکہ اگر آپ کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ ہائپوگلائسیمیا میں جاتے ہیں تو یہ ایک ڈراسٹک ایفیکٹ ہوتا ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچے کے اوپر۔ اس میں آپ کے مس کیریج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بچے کو IUD کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور بچے کی گروتھ ریٹارڈ ہوتی ہے۔ سملرلی اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو آپ کا نیوٹریشن لیول اگر فاسٹنگ کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا تو وہ نہ صرف آپ کی صحت کو نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے، سملرلی آپ کے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہائپر ٹینشن بھی اسی طرح سے ایک ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو گولی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ گولی پر وقت نہیں لیتی اپنی ٹائم کے اوپر، تو آپ کا بلڈ پریشر کی کمپلیکیشنز کا شکار ہو سکتی ہیں۔ سو پلیز جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور مذہب نے چھوٹ دے رکھی ہے، آپ اس چیز کو، میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ رمضان میں روزوں کو اگر نہیں رکھ سکتی تو اپنی اوپر برڈن نہ کریں، اور بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں جیسے کہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ تھینک یو۔